عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد جو ہمارا اگلا سبق ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کے ذکر سے پہلے میں آپ کو نقشہ بنا کر اس ساری صورتحال بتا دوں کہ بنی اسرائیل کون تھے اور یہ مصر کے اندر کیسے جا کر آباد ہوئے۔ تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ وہ سارا آگے جو ہم سبق پڑھیں گے اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ مکہ معظمہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، مکہ میں، اور ان کی اولاد میں آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ دوسرے بیٹے جو تھے، ویسے آپ کے اور بیٹے بھی تھے، ایک حضرت مدائن تھے، ایک مدین تھے۔ مدائن سے مدائن شہر آباد ہوا ہے، مدین سے مدین شہر آباد ہوا ہے، لیکن ان کا تعلق چونکہ ہمارے سبق سے اتنا نہیں ہے اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کرتا۔ دوسرے بیٹے جو تھے، ابراہیم علیہ السلام کا اصل مسکن جو تھا وہ یہ موجودہ فلسطین تھا۔ فلسطین، آپ یہیں پہ رہتے تھے، یہی آپ کا علاقہ تھا، فلسطین، موجودہ فلسطین جو ہے اس کو سرزمین انبیاء کہتے تھے، سرزمین انبیاء۔ اس کو ارض مقدس بھی کہتے ہیں، مقدس سرزمین۔ یہ فلسطین اور شام کا جو علاقہ ہے یہ والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ تھے، یہیں پہ ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے۔ آپ کے ایک بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو یہاں پر آپ کے جانشین تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ ان میں سے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام بچپن کے اندر ان کے بھائیوں نے انہیں بیچ دیا تھا، اور بیچنے کے بعد وہ مصر کے اندر گئے تھے۔ یہ مصر ہے، یہ مصر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں مصر کا ایک نقشہ بنا دے رہا ہوں، یہ وہ چیز جو ہمارے لیے متعلق ہے وہ میں عرض کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کو بچپن کے اندر ان کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا، اور بیچنے کے بعد جو تاجر تھے وہ آپ کو یہاں سے لے کر مصر آئے، اور اس مصر کے اندر جو ہے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام، پہلے جو مصر کا وزیر اعظم تھا، مصر کے صدر کو ہمیشہ فرعون کہا جاتا تھا، یاد رکھیں، جس طرح ہمارے یہاں ملک کا صدر جو ہے بادشاہ کہلاتا ہے، ترکی کے اندر پہلے دور کے اندر جو صدر تھا اس کو سلطان کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کا جو بادشاہ ہے ہر دور کے اندر اسے فرعون کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور فرعون تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تو اور فرعون تھا، پھر بعد میں اور فرعون تھا۔ بہرحال یہاں کو حکمران جو فرعون تھا اور جو اس کا وزیر اعظم تھا اس کو عزیز مصر کہتے تھے، عزیز مصر کہا جاتا تھا، یہ وزیر اعظم تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، آپ اس کے گھر کے اندر رہے، جوان ہوئے، پھر آپ کو قید کر دیا گیا۔ پھر آپ جب قید سے نکلے تو آپ مصر کے وزیر اعظم بن گئے، پہلے وزیر بن گئے، وزیر خوراک، اور اس کے بعد آپ مصر کے وزیر اعظم بن گئے، اور مصر کے اندر گویا کہ آپ حکمران تھے۔ بادشاہ جو تھا فرعون وہ برائے نام تھا، آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا، اور آپ مصر کے وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے بھائیوں کو اور ماں باپ کو بھی بلایا، اور یہ سارے آ کر جو ہے مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ اور مصر کے اندر جو آباد ہوئے تو ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، یہ 12 بیٹوں کی اولاد تھی یعقوب علیہ السلام کی،
تو یہ سارے جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لائے، یہ نئی قوم بن گئی بنی اسرائیل، جو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور آ کر آباد ہو گئی مصر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لائے، یہ مصر کے اندر آ کر آباد ہو گئے، 400 سال یہ یہاں پر آباد رہے۔ ظاہر ہے پہلے تو وہ وزیر اعظم کی اولاد تھی، عزت تھی، پھر وقت گزرتے اصل حکمران تو یہاں پر وہ فرعون اور اس کی قوم تھی جو قبطی کہلاتی تھی، یہ قبطی قوم تھی، ٹھیک ہے، یہ قبطی تھے۔ اور دوسری طرف جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کی، یہ قبطی جو مصر کے حکمران تھے، حکمران طبقہ تھا۔ اب یہ کمزور ہو گئے تھے، یہ بنی اسرائیل بعد میں کمزور ہو گئے 400 سالوں کے بعد، اور یہاں پر یہ رہنے لگے، لیکن کمزور تھے، غلامانہ زندگی گزارتے تھے، ان کی علادہ بستیاں تھیں، حکمران طبقے کی علادہ بستیاں تھیں، وہ امیر تھے، یہ غریب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یہاں پر مصر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آپ نے اچھا یہ جو مصر کا فرعون تھا، جو یہاں کا بادشاہ تھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو رہا ہے اور اس کی حکومت کو ختم کر رہا ہے، لہٰذا اس نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو ہم قتل کر دیں گے، اور لہٰذا اس کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل پر یہ ظلم ہوتا رہا کہ ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا اور ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد بہت زیادہ ہوتی تھی اور وہ جو قبطی تھے ان کی اولاد کم ہوتی تھی، تو انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ زیادہ ہو جائے اور ہم سے حکومت چھین لیں اور مصر پر ان کا قبضہ ہو جائے اور ہم جو ہے غلامی میں چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد جو ہے بنی اسرائیل میں سے جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے، لہٰذا بنی اسرائیل کے لڑکے قتل ہونے لگے اور لڑکیاں جو ہے وہ زندہ چھوڑی جانے لگیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے بنی اسرائیل اس کو فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے، اسے بہت سارے معجزات بھی دکھائے، اسے سمجھایا بھی، ہر تدبیر کی، لیکن فرعون باز نہ آیا۔ تو بالآخر آپ نے پھر یہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مناسب سمجھا کہ بنی اسرائیل جو کہ مصر میں غلامانہ زندگی گزارتے تھے، اس کو یہاں سے لے کر آپ واپس چلے جائیں اس سرزمین پر جو سرزمین انبیاء تھی، جو آپ کی اصل زمین تھی، وہاں جا کر آزادانہ زندگی گزاریں اور یہاں پر ہم اپنی حکومت قائم کر لیں۔ اب ظاہر ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہو گئی تھی، 400 سالوں میں پوری قوم بن گئی تھی، لیکن فرعون جو ہے ان کو نہیں بیچتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات یہاں پر راتوں رات جو ہے، یہ میں سارے واقعات کو صرف خلاصہ کر کے چھوٹی چھوٹی بات بناتا ہوں، صرف اتنا کہ جو آگے اگلے رکوع کے اندر آپ کے کام آئے گا۔ تو راتوں رات موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا اور یہاں سے نکل گئے۔ اب یہاں سے نکلے تو یہاں کہتے ہیں جی 2 راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا خشکی کا، یہ دیکھیں یہ مصر سے جانے، دوسرا یہ آتا یہاں بحر قلزم تھا، یہ سمندر ہے درمیان میں، دوسرا یہ سمندر کا راستہ تھا یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اچھا یہ تو نقشے میں تو یہ شارٹ راستہ نظر آتا ہے نا، میں نے اس طرح بتایا، لیکن مورخین نے لکھا کہ یہ خشکی والا راستہ مختصر تھا اور یہ سمندر والا راستہ جو ہے لمبا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا حکم یہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے خشکی کا راستہ جو ہے اختیار نہیں کیا، بلکہ سمندر کا راستہ جو ہے اختیار کیا۔ چنانچہ آپ نے یہیں سے اپنی قوم کو لے کر بحر قلزم کے اندر آپ جو ہے داخل ہو گئے، اور جب آپ سمندر کے درمیان میں پہنچے، پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اس نے جب دیکھا کہ وہ سمندر کے درمیان ہے اور سمندر کے اندر راستہ بنا ہوا خشکی کا، اس نے بھی اپنے لشکر کو سمندر میں ڈال دیا۔ جب درمیان میں پہنچا تو فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لشکر جو ہے پار خشکی پر پہنچ چکا تھا۔ اب یہ جو ہے یہ وادی سینا ہے، یہ لق دق صحرا تھا، یہ صحرائی علاقہ ہے، یہ صحرا، اس سے گزر کر پھر آگے فلسطین جانا تھا۔ جب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور آپ کی قوم پہنچی تو آپ نے فرمایا اپنی قوم کو کہ ایسا ہے کہ یہاں سے جاؤ، اس سرزمین پر ایک اور بادشاہ نے، قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے ساتھ جہاد کرو قوم عمالقہ کے ساتھ، اور جہاد کرنے کے بعد یہ علاقہ قبضہ کرو اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کرو اور یہیں پر رہو۔
یہ قوم عمالقہ بڑی مضبوط اور طاقتور تھی. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم تو اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. تو ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر جو ہے سرزمین انبیاء میں داخلہ ممنوع قرار دیا، اور 40 سال تک یہ بنی اسرائیل اس وادی تی میں رہے. اس وادی تی، سوری اس کا نام وادی تی تھا، وادی تی. 40 سال تک اس وادی تی کے اندر یہ رہے. پیچھے مصر ہے، یا نہیں جا سکے، آگے گئے نہیں قبضہ کریں اور حکومت قائم کریں. 40 سال تک یہاں رہے. اب 40 سال تک خانہ بدوشوں کی زندگی، مکان نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، سر کے اوپر گھر نہیں ہے، تو یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے یہ کرم نوازی کی کہ ان کے سروں پہ بادلوں کا سایہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ وادی کے اندر تو رہتے تھے لیکن دور سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا. پینے کے لیے پانی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو آپ نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا، اور اس عصا مارنے کی وجہ سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. چونکہ یہ 12 بھائی تھے اور ہر بھائی کی اولاد الاد قوم تھی، قبیلہ تھا، تو 12 قبیلوں کے لیے 12 الاد چشمے جاری ہو گئے، وہاں سے وہ پانی پینے لگے. اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتار دیا، اور وہاں ان کو من اور سلوہ بھی اس وادی کے اندر ملتا رہا. آپ اس اگلا رکوع جو ہم پڑھیں گے، یہ اور بہت سارے واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، وہ اسی وادی تی کے اس 40 سالہ دور کے اندر ہی کے واقعات ہیں زیادہ تر. ان میں سے اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے. یہیں پہ وادی تی میں موسیٰ علیہ السلام تھے. یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی طور پر جا کر کلام کیا تھا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک بھی اسی وادی تی کے اندر ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کا وصال بھی یہیں پہ ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے اور اللہ کے نبی تھے حضرت یوشع بن نون، ان کے زمانے کے اندر ایسا ہوا کہ یہ پرانے بابے جو مصر میں غلامانہ زندگی گزارتے تھے اور جن کا ذہن غلامانہ تھا، یہ سارے فوت ہو گئے. نئی پود پیدا ہوئی جو وادی تی کے اندر تھی، یہ آزادی کے ماحول کے اندر پیدا ہوئی، اس لیے یہ آزاد تھی، غلامانہ ذہن نہیں تھا. ان کو لے کر جو ہے حضرت یوشع بن نون نے یہاں پر حملہ کیا، قبضہ کیا، اور بنی اسرائیل کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی. اور بنی اسرائیل یہاں سے پھر آ کر یہاں پر اپنے جو مقدس علاقہ تھا، جو سرزمین مقدس تھی، جہاں آج بھی اسرائیل قائم ہے، تو اس علاقے میں جا کر وہ آباد ہو گئے اور یہاں پر مستقل رہنے لگے. یہ کل کا جو ہمارا سبق شروع ہوگا، یہ آگے سارا اسی کے متعلق ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ نقشہ بنا کر سمجھا دیا ہے تاکہ اگلا رکوع آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.